مکہ مکرمہ میں 13 سال تک تبلیغ اسلام کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. پھر جب آپ 53 سال کے 53 ایئرس کے ہوئے تب تک آپ نے اسلام کی تبلیغ کی مکہ میں. لیکن آپ کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. صرف 80 مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد پھر آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں اس وجہ سے آپ نے ہجرت کی کیونکہ آپ کی ہجرت سے پہلے ہی کچھ قبائل وہاں کے جو تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے آپ کے پاس آ کر, اور انہوں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر لیں, یہاں پر اسلام کا قلعہ بن جائے گا. تو آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی, اور جس رات آپ نے ہجرت کرنی تھی اس رات کو کفار آپ کے گھر کے باہر ننگی تلواروں کے ساتھ موجود تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور فرمایا کہ صبح جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ ان کی امانتیں انہیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کفار کے درمیان میں سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے جنہوں نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کیے ہوئے تھے ہجرت کے. آپ وہاں سے نکلے اور آپ غار ثور میں رہے اور 3 دن رہے. تب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مردہ یا زندہ جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. پھر آپ غار ثور میں گئے اور غار ثور میں بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ غار ثور کی دیوار کے اندر سوراخ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کی ایڑی کے ساتھ اس دیوار کے سوراخ کے اوپر انہیں بند کر دیا. تو اس سوراخ میں ایک سانپ تھا جو آپ کی ایڑی پر لگاتار ڈنک مار رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق. تو آپ کے آنسو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے ابو بکر؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سانپ نے ڈنک مارے. تو آپ نے اپنا لباب مبارک نکالا اور وہاں پر لگایا اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کی گھر میں جاتے رہے. پھر آپ 3 دن بعد وہاں سے نکلے اور سب سے پہلے قباء میں گئے. قباء میں آپ نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کروائی, مسجد قباء. اس کے بعد پھر آپ وہاں سے قیام نکال کر آپ چلے گئے مدینہ منورہ جہاں پہ پھر آپ نے مسجد نبوی تعمیر کروائی. تو اسلام کی جو پہلی مسجد تھی وہ مسجد قباء تھی, ٹھیک ہے, اور دوسری مسجد نبوی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور وہ پھر سال جو تھے وہ ہجری کے نام سے مشہور ہوئے, 1 ہجری 2 ہجری اس طرح. پھر آپ کے 3 غزوات بہت مشہور ہیں جو ہجرت کے بعد آپ کو پیش آئے. پہلا جو ہے وہ غزوہ بدر ہے, دوسرا غزوہ احد ہے اور تیسرا غزوہ احزاب ہے. ویسے تو تینوں مسلمانوں نے فتح کیے تھے لیکن جو غزوہ احد تھا اس میں مسلمانوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا تھا, جانی نقصان. غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد تو تھی وہ 313 تھی اور کفار کی 1000 تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ہمیں کامیاب فرما دے, اگر ہمیں آج شکست ہو گئی تو تا قیامت تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریوں سے اپنی مٹھی بھری اور کفار کی طرف ماری اور ان کی آنکھوں میں گئی. اور فرشتوں, یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس جنگ میں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی, اس وجہ سے آپ کو فتح حاصل ہوئی. اس جنگ میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور 70 جو تھے وہ کفار مارے گئے تھے اور 70 ان کے جو کفار تھے وہ قید میں آئے تھے, ٹھیک ہے. جو 70 کفار مارے گئے تھے ان میں ابو جہل بھی تھا. تو جب 70 کفار آپ نے قید کیے نا, اب آپ نے انہیں حکم دیا کہ تم 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, یا پھر اپنا ہدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اپنے صحابہ کرام سے ان کی سزا کا متعلق پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے فرمایا تھا کہ ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے تاکہ آگے سے کفار مسلمانوں کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا جو طریقہ تھا وہ زیادہ پسند فرمایا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اسی کے متعلق ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی، جس میں حضرت عمر علیہ السلام کی بات پر اللہ نے زور دیا تھا کہ تمہیں قتل کر دینا چاہیے۔ اسی قرآن مجید میں 3 ایسی جگہ ہے جہاں پہ حضرت عمر علیہ السلام کے جو آپ صلی اللہ حضرت عمر علیہ السلام نے بات بولی ہے وہی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ ایک یہ والی ہے، دوسری عورت کا حجاب ہے، جہاں پہ عورت کو حجاب کرنے کا، عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہوا ہے، وہ بھی حضرت عمر نے بولی، پھر آپ کے نازل ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اسی طرح حضرت علی کی جب حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا تو حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے 2 صاحبزادوں سے نوازا۔ ان 2 صاحبزادوں کے نام حضرت امام حسن اور امام حسین، یہ 2 صاحبزادے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ، جنہیں حضرت فاطمہ کہ یہ دونوں بیٹے تھے، اور حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب۔ اس کے بعد غزوہ احد پہ آتی ہیں۔ غزوہ احد پہ اس طرح تھا کہ غزوہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے احد، تو اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اوپر 10 صحابہ کرام کی جو تیر انداز سے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ادھر سے کوئی حملہ نہ کرے، اگر ہمیں فتح ہو جائے تب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب آپ کو نیچے فتح ہوئی تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے مال غنیمت اکٹھا کرنے آ گئے۔ اس وجہ سے حضرت خالد بن ولید جو تب مسلمان نہیں تھے، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی تلوار، لیکن غزوہ احد کا موقع تو وہ مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے آپ مسلمانوں کے اوپر پھر سے حملہ کر دیا۔ 8 70 صحابہ کرام تب شہید ہوئے، اور ان شہداء میں حضرت حمزہ بھی موجود تھے، جن کو ہندا کے غلام نے شہید کیا تھا، اور ہندا نے بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چاک کر کے، سینہ چاک کر کے کلیجہ چھپایا تھا، اور نکلنے کی کوشش کی تھی پر نکل نہیں ہوا، پھر اس نے ٹوٹ دیا۔ اس کے بعد تیسرا جو غزوہ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جسے کہتے ہیں۔ اس میں مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے، کیونکہ مدینہ کے ایک طرف پہاڑیاں تھی، دوسری طرف بغداد تھے، اور جو حملہ ہو سکتا تھا وہ صرف اسی طرف سے ہو سکتا تھا، تو خندق کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بھی غزوہ فتح کر دیا۔ ٹھیک ہے،